بینکوں میں جمع کرائی جانے والی رقم کا منافع لینا جائز ہے؟ اس کے متعلق میری کلپ اگر آپ دیکھ چکے ہیں تو اس کے بعد آج کی گفتگو سنیں گے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ وہاں میں بیان کر چکا تھا کہ بینکوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، یا کافر کا ہوگا، یا مسلمان کا ہوگا، یا سرکاری بینک ہوگا، اور تینوں بینکوں سے منافع لینا جائز ہے جو رقم جمع کروائی جائے، بشرطے کہ بینک میں پیسے جمع کرواتے وقت آپ کی طرف سے کوئی شرط نہ ہو کہ ضرور بینک منافع دے۔ اگر پیسے جمع کرانے والے کی طرف سے کوئی شرط نہ ہو تو چاہے سیونگز اکاؤنٹ ہو یا فکس اکاؤنٹ ہو، تمام اکاؤنٹ کا منافع لینا جائز ہے۔ بینک اپنے پروسیجر کے مطابق جو پیسے دے گا، منافع دے گا، تو آپ کے لیے لینا جائز ہو جائے گا۔ آج اس سے آگے کی ایک بات آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ آیت اللہ سیستانی نے جو یہ کہا کہ تینوں قسم کے بینک سے منافع لینا جائز ہے، تو الگ الگ اس کی نیتیں بتائی ہیں۔ مثلا کافر بینک کا منافع اگر آپ لینا چاہیں تو اس میں استنقاذ المال کی نیت کرنا پڑتی ہے، یعنی کافر اپنے ہاتھ سے یہ مال مسلمان کو دے رہا ہے، تو کافر چاہے اسے سود کہے مگر مسلمان اس کو سود نہیں سمجھے گا اور اپنے لیے وہ مال حلال سمجھے گا اور مال کا مالک بن جائے گا۔ اسی طرح سے اگر سرکاری بینکوں سے کوئی منافع مل رہا ہے، چاہے وہ سیونگ سرٹیفکیٹ یا نیشنل سیونگ کے ادارے سے مل رہا ہے، تب بھی وہ منافع لینا جائز ہے، اسی شرط کے ساتھ کہ میری طرف سے کوئی شرط نہیں ہے کہ ضرور منافع دے۔ لیکن اس میں پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ مجتہد کی اجازت سے یہ پیسے لیے جا سکتے ہیں، منافع لیا جا سکتا ہے، اور مجتہد نے اجازت دے دی ہے تمام پیسے جمع کرانے والوں کو کہ آپ یہ منافع لے سکتے ہیں، مگر اس میں نیت ہوگی کہ مجہول المالک کی نیت سے یہ پیسے میں لے رہا ہوں، اور پھر جو پیسے لیے جاتے ہیں اس میں سے آدھا کسی غریب کو دیا جاتا ہے اور آدھا آپ استعمال کرتے ہیں۔ کافر بینکوں سے جو منافع ملتا ہے اس میں آدھا نہیں دینا ہوتا ہے، مگر سرکاری بینکوں سے جو منافع ملتا ہے اس کا آدھا کسی غریب کو دینا پڑتا ہے، تب آدھا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اگر مسلمان پرائیویٹ بینک ہے تب بھی اگر آپ کی شرط یہ ہے کہ میری طرف سے کوئی کنڈیشن نہیں ہے، میری طرف سے کوئی شرط نہیں ہے، بینک اپنے پروسیجر کے مطابق جو مجھے دے گا منافع تو میں لے لوں گا، تو وہ منافع لینا بھی آپ کے لیے جائز ہے، اور اس میں آدھا بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو منافع کافر بینک سے ملتا ہے اس کے آپ مالک بن جاتے ہیں۔ جو سرکاری بینکوں سے منافع ملتا ہے وہ بھی اگر آدھا آپ کسی غریب شیعہ کو دیں گے تو آدھے کے آپ مالک بن جاتے ہیں۔ جو منافع مسلمان پرائیویٹ بینکوں سے ملتا ہے اس میں بھی آپ کو جو منافع ملے گا آپ کے لیے استعمال کرنا جائز ہے، مگر آپ اس کے مالک نہیں بنیں گے۔ جو منافع ملے گا وہ آپ بالکل استعمال کر سکتے ہیں اور ہر جگہ استعمال کر سکتے ہیں، اپنے ماہانہ اخراجات چلانے کے لیے، بچوں کی شادیوں کے لیے، یا خود اگر طالب علم ہے تو اپنے فیس وغیرہ ادا کرنے کے لیے، یہاں تک کہ اگر زیارت و حج پڑھنا چاہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ان تمام مقامات پر یہ منافع کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ اگرچہ پرائیویٹ بینک سے جو منافع ملے گا اس کے مالک نہیں بنیں گے آپ، لیکن آپ استعمال کر سکتے ہیں تمام مقامات پر۔ یہ جو میں نے فرق بتایا آپ کو سامنے، یعنی اصل میں تو مجتہد کا فتویٰ یہ کہ 2 بینکوں سے، یعنی کافر کے بینکوں سے اور سرکاری بینکوں سے جو منافع ملتا ہے اس کے تو آپ مالک بن جائیں گے، لیکن اگر پرائیویٹ بینک سے آپ کو منافع ملتا ہے، مسلمان پرائیویٹ بینک سے، تو آپ اس کے مالک نہیں بنیں گے، اگرچہ آپ اس کا استعمال یا اس کو جیسے خرچ کرنا چاہیں اس کو خرچ کرنے کی اجازت ہے، البتہ حلال کاموں میں جس طرح سے بھی خرچ کرنا چاہیں آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ تو آخر فرق کیا ہے؟ 2 بینکوں کے بارے میں مجتہد نے کہا کہ آپ مالک بن گئے، لیکن مسلمان پرائیویٹ بینک کے بارے میں کہا کہ آپ مالک نہیں بنے۔ مالک نہ بھی بنے تب بھی آپ خرچ تو کر سکتے ہیں تمام مقامات پر۔ تو فرق کیا ہے؟ اس میں ایک بہت بڑا فرق ہے، اور یہ ہمیشہ ذہن نشین رکھیے کہ اگر مجتہد کی عبارت کہیں ذرا سی بھی مختلف ہے تو ضرور اس کا کوئی نہ کوئی پیچھے بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اور اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ وجہ
ہر آدمی نہیں سمجھ پاتا ہے، ہر آدمی نہیں اس کی ڈیٹیل میں جا سکتا ہے، لیکن یہاں جو فرق بتایا گیا ہے کہ 2 بینکوں سے ملنے والے منافع کے مالک بن جائیں گے آپ، اور باقی کے آپ مالک نہیں بنیں گے، تو جو مسلمان پرائیویٹ بینک سے منافع ملے گا اس کے آپ مالک نہیں بنیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ منافع آپ کو ملا ہے، فرض کیجئے کہ سال کے آخر میں آپ کو 1,00,000 روپیہ ملا ہے، تو آپ اس کے مالک نہیں بنے۔ مالک نہیں بنے کا مطلب کیا ہوا کہ جب یہ پیسہ آپ کے ہاتھ میں آیا اور 4 دن کے بعد آپ کی خمس کی تاریخ آ گئی تو آپ کو خمس نہیں دینا ہے، اس پیسے پر خمس دینا واجب نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ خمس اس پیسے پر دینا پڑتا ہے کہ جس کا انسان مالک ہوتا ہے۔ اس رقم کے مالک ہی نہیں آپ، مالک وہی بینک والے ہیں، مگر بینک والوں نے اجازت دی ہے، اجازت یعنی چاہے زبانی نہیں بھی دی ہے، مگر عرف عام میں یہ سمجھا ہی جاتا ہے کہ بینک والوں کی طرف سے پوری اجازت ہے کہ جہاں چاہیں خرچ کریں، لہذا ہم خرچ تو ہر جگہ کر سکتے ہیں، مگر مالک نہ ہونے کی وجہ سے ہم پر خمس نہیں آئے گا، خمس واجب نہیں ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ منافع اتنا زیادہ ہے کہ جس کی وجہ سے حج کی استطاعت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی انسان پر حج واجب ہو جاتا ہے، تو کیا حج پر جانا پڑے گا یا نہیں جانا پڑے گا؟ نہیں، حج پر تو جانا پڑے گا، حج پر جانا پڑے گا، مگر اس مال کا، اس پیسے کا خمس نکالنا واجب نہیں ہے۔ اچھا، فرق کیا ہے؟ حج پر جانے میں بھی انسان مستطیع بنتا ہے تب حج واجب ہوتا ہے، تو یہاں تو ہمارا مال ہی نہیں ہے تو ہم مستطیع کیسے بن گئے؟ حج میں اور خمس میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ خمس میں آپ مالک ہوں تب خمس نکالنا واجب ہوتا ہے، یہاں مالک نہیں ہے لہذا خمس نکالنا واجب نہیں ہے۔ اور حج میں یہ ہے کہ اگر آپ مالک نہ بھی بنے، کوئی آپ کو پیشکش کرے کہ مثلا آپ یہ پیسے لیجئے اور حج پڑھنے چلے جائیے، تو اگرچہ آپ مالک نہیں ہیں مگر کسی کے پیسے سے آپ حج کر سکتے ہیں، وہ آپ کو حج کروا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اور اگر فرض کیجئے کہ کوئی آپ کو یہ پیسے دے اور یہ کہے کہ بھائی آپ جیسے چاہیں استعمال کریں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو حج کرنے کی بھی اس میں اجازت شامل ہے۔ حج کرنے کی، اگر حج کرنا چاہتے ہیں تو حج بھی کر سکتے ہیں، لہذا جو رقم بینک آپ کو دے رہا ہے منافع کے طور پر وہ دے رہا ہے، اس پر خمس واجب نہیں ہوگا، لیکن اگر حج کی استطاعت جتنا پیسہ جمع ہو جاتا ہے، چاہے سارا کا سارا منافع اتنا ہو کہ جس کی وجہ سے حج کی استطاعت پیدا ہو جائے، یا سارا نہ ہو، کچھ پیسہ جو منافع کا ملا ہے وہ اور کچھ آپ کے پاس پہلے سے جمع تھا، تو دونوں کو ملایا جائے، اور اگر انسان مستطیع بن جاتا ہو، حج کی استطاعت پیدا ہو جاتی ہو، تو حج کرنا واجب ہو جائے گا۔ تو میں پہلے بینکاری کے مسائل میں بتا چکا تھا کہ بینک کا منافع لینا جائز ہے، مگر اس سے آگے کی بات آج آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ کن منافعوں کا انسان مالک بنتا ہے اور کن کا مالک نہیں بنتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔